تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم۔ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت ختم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، عاشق رسول غلام احمد کی، عاشق رسول غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! اس دنیا میں اپنی عارضی طاقت اور حکومتوں کی پشت پناہی کے زوم میں تم جو ظلم اور صفاقی ہم سے روا رکھ سکتے ہو رکھ لو، لیکن ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کلمے کا یہی حقیقی فہم و ادراک آئندہ ہمیشہ کی زندگی میں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ اس کلمے سے ہی ختم نبوت کا حقیقی فہم خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے دل کی آواز ہے اور اگلے جہان میں بھی ہمارا گواہ بن کر دشمن کے گریبانوں کو پکڑے گا انشاءاللہ۔ ہم ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مسیح محمدی کی بعثت سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتمیت نبوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے امتی کو یہ بلند مقام ملنا آپ کی اعلیٰ شان کا اظہار ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ بس ہم تو اس تعلیم کو سینے سے چمٹائے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اعلیٰ ترین شان کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین شان کے قائم کرنے والے ہیں۔ ہم کسی مولوی، کسی عالم اور کسی حکومت کے خوف سے خوفزدہ ہو کر، مال و جان کے ضائع کر دیے جانے کی دھمکیوں سے ڈر کر، قتل کے فتووں سے پریشان ہو کر، ظالمانہ طور پر گرنیڈوں کے حملوں اور گولیوں کی بچھاڑ سے اپنے پیاروں کو شہادت کا رتبہ پاتے دیکھ کر اس شان محمدی کے قائم کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، شہیدان احمدیت، شہیدان لاہور، نعرہ تکبیر! ہم جانتے ہیں کہ دشمن اپنی کری ظالمانہ صفاقانہ حرکات سے کبھی باز نہیں آئے گا کہ شیطان کے چیلوں کا یہی کام ہے۔ افسوس ہے تو صرف یہ کہ ظالم میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے پیامبر محسن انسانیت کے نام کو استعمال کر کے اس ظلم کو روا رکھتے ہیں۔ جو رسول کمزوروں، بیواؤں، یتیموں کا سہارا بن کر آیا تھا، یہ ظالم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کمزوروں کے سہارے چھین رہے ہیں، بچوں اور سہاگنوں کو یتیم اور بیوہ کرنے کی ظالمانہ کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر اپنے اس فعل پر خوشی سے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ جو رسول انسانیت کی قدریں بحال کرنے آیا تھا، جس نے جاہلوں اور اجڈوں کو انسان اور باخدا انسان بنایا تھا، یہ ظالم اس رسول کے نام پر انسانیت کی معمولی قدروں کو بھی پامال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے ظالموں، خدا کے لیے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کو بدنام نہ کرو۔ اگر تم اپنی ظالمانہ حرکات سے، اپنی بد فطرتی کی وجہ سے باز نہیں آ سکتے تو نہ آؤ۔ اگر تم اپنے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کرنے سے نہیں رک سکتے تو نہ رکو۔
اگر تم احمدیوں پر ظلم و تعدی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو اور کرتے چلے جاؤ۔ اس بارے میں اگر تم کسی حکومت کی اشیر بات لینا چاہتے ہو اور اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہو تو بے شک کرو، لیکن میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ مذموم حرکات نہ کرو۔ نعرہ تکبیر! حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! غور سے سن لو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیارے کلمے کو بدنام کرنے والے ہو، نہ کہ احمدی۔ اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو خدا کے حضور رو اور فریاد کرو کہ اللہ تمہارے لیے نشان ظاہر کرے، لیکن یاد رکھو کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے اس فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے خلاف دعائیں اور نعرے بھی ہوا میں اڑ جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مخالفین کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ میرے پر بد دعائیں خدا تعالیٰ کبھی نہیں سنے گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں محض نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی تینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خلیہ ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑتی ہے مگر اسے خبر نہیں۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی، قادیان دارالعلوم